all mu'mineen and mu'minat who are ill and sick, especially Murabbi Ghulam Ali Bhai Dhanji and Akbar Bhai Hirji with 5 times Amma Yujibu. We'll pray all together. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز منا بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. صلوا على محمد وآل محمد. We have heard many a times that on the day of Ashura, Imam Husayn alayhi salam delivered sermons. Not a sermon, but sermons. Muta'addid khutbah diye. That's what we recite even in the Masai. In that sermon of Imam Husayn alayhi salam, I have just chosen some excerpts from the sermon of Imam Husayn alayhi salam. And I will request you to be with me till the end of the majlis. I want to make you reach somewhere. Up to the Urdu, everything is inclusive. It's involved, the English and the Urdu part. That Imam Husayn alayhi salam says in this sermon, he says, Inna da'iya ibn da'iya, which means, da'iya, here it means, he says, verily, now, the mean and the son of the mean. Mean means cunning. And again, if you see other scholars say here, da'iya means an illegitimate child. He says, an illegitimate child and the son of illegitimate child. The one who claims. Okay, in the da'iya, people claim about him to be illegitimate child. In the da'iya ibn da'iya, Imam says. Then he says, Qad rakaza minna bayna thnatayn. This person, yani Imam says, he has confined me between two options. Bayna sillah wa dhillah. Which means that either to fight or to be humiliated. The son, the illegitimate child, and the son of illegitimate child, he has confined me. Either I fight or I be humiliated. Then Imam Husayn alayhi salam says, he continues, he says, وَهَيْهَاتْ مِنَّ الظِّلَّةِ. It is impossible for me to allow to be humiliated. Imam Husayn alayhi salam says. Now, question arises. Imam says, Inna da'iya ibn da'iya. He has left me in two options. Da'iya ibn da'iya. It's either cunning, the son of cunning, or mean, the son of mean, or the illegitimate child, the son of illegitimate child. Here, scholars say that here da'iya means Ubaidullah ibn Ziyad.
Lanatullah alayhi, beshumar. His father was Ziyad bin Abi. Now, by his name, it is evident. When those who know Arabic, they will understand what it means. Ziyad bin Abi. Ziyad bin Abi means Ziyad, the son of his father. Now, Ubaidullah's father was Ziyad bin Abi. Ziyad bin Abi was with the same generation of Muawiyah ibn Abu Sufyan, Lanatullah alayhi. And Ubaidullah ibn Ziyad was in the generation of Yazid bin Muawiyah. Can you imagine now? So now, Ziyad bin Abi, it is said about him, which means Ziyad, the son of his father, Ziyad bin Abi. He was so cunning and so mean that he had knowledge and he was aware of all the Shias, where they lived, how they were, and the names of the Shias. Muawiyah was a cunning politician. He wanted to pull Ziyad bin Abi towards his side and towards his army. So what did Muawiyah, the thing which Muawiyah did is that Muawiyah wanted to pull him. Muawiyah told him that why are people calling you Ziyad, son of his father? Why are they calling you Ziyad, son of his father? You come to my army. He attracted him, he pulled him. Come to my group and help me to kill the Shias of Ali. And to recognize and to give me the names of Shias of Ali. Work with me, in other words. Come with me. I will give you identity. I will give you my name, my father's name. And you will be Ziyad bin Abu Sufyan. You won't be Ziyad bin Abi, but you will be Ziyad bin Abu Sufyan. And as it is, Muawiyah says to him, as it is, your mother, na'udhu billah, your mother was an unchaste woman. She had relation with 5 men. From those 5 men, 1 man was my father. 1 man was Abu Sufyan. Yeah? So let me give you, perhaps my father was your father. So let me give you identity. From today onwards, you become Ziyad bin Abu Sufyan. He agrees. And they work together. Now, the Muslim scholars, they criticize Muawiyah here. Even the Sunni scholars in history, they criticize Muawiyah. They say that how dare Muawiyah gives him identity. It is against Islamic law and against prophetic tradition. Why? Because the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, is quoted to have said, Al-waladu lil firash, wal-ahiru lil hajar. What does it mean? Al-waladu, it means a son belongs to the bed. Al-walad, this is the hadith of the Prophet. The scholars say, even Sunni scholars say. Even Hassan Basri says, a great Sunni scholar. He says, Al-waladu lil firash, wal-ahiru lil hajar. A child belongs to the bed. An illegitimate child belongs to the bed. Wal-ahiru lil hajar. And a woman who has fornicated, who has committed an adultery, she has to face the stone, the Prophet says. It means that she has to face the chastisement. Thus, the illegitimate child does not have anything, any respect, God forbid, and honor, or he can't lead the Namaz Jama'ah, he cannot be a marja, and you all know. He is deprived of all that respect, the illegitimate child. Thus, Rasulullah says that the illegitimate child, he belongs to the bed. He doesn't have anything in the society. And the mother and the mother of that illegitimate child will have to face the stone. Al-ahiru lil hajar. So how dare Muawiyah gives him identity? It is against prophetic tradition. Now, after the death of Muawiyah, Lanatullah alayhi, we all know that Muawiyah was thrown to the pits of the hell in the holy month of Rajab, in 60 years after Hijrah. And when he died, Yazid came to the power. And if you remember, if I remind you, we have discussed this in the Wiladat of Imam Hassan perhaps, or in the Shahadat of Imam Hassan. In that peace treaty which Imam Hassan had signed with Muawiyah, Imam Hassan had said that the throne won't go to Yazid. It will go to my brother Husayn. Yet Muawiyah acted and implemented against that peace treaty. And he wanted to give the throne to his son Yazid. So when Muawiyah died in 60 years after Hijrah in the holy month of Rajab, when Yazid came to the throne and when Yazid came to the power,
he gave option to Imam Husayn alayhi salam, two options, that either you pledge allegiance on my hand, do bay'ah, or you fight, come against me and fight against me, fight with me. This was the option which was given to Imam Husayn alayhi salam. We all know this. Please recite a salawat. Now, when he gave this option, Yazid, but then Yazid thought at that time that how will I overpower Husayn ibn Ali? Because in 60th year after Hijrah, the Kufans started writing letters to Imam Husayn alayhi salam that we need you, and the letters exceeded to 12,000 to 18,000 letters from people of Kufa, inviting Imam Husayn to come towards Kufa so that they should guide the Kufans. At that time, Muawiyah had a secretary, a Christian secretary, who was known as Sir John, a Christian secretary, Sir John. He had a letter from Muawiyah, which was signed by Muawiyah. In that letter, Muawiyah had signed, and Muawiyah had written in that letter that he said that in future, if my son Yazid needs a help, because Muawiyah was a very cunning politician, he could forecast, not like Yazid. So Muawiyah played tricks. He said that if my son Yazid needs a help, just tell him, it was written, just tell him that if he needs a help, then the governor of Kufa should be Ubaidullah ibn Ziyad. The way I took help from Ziyad bin Abi, my son Yazid should take help from the son of Ziyad bin Abi. My son should take help from Ubaidullah ibn Ziyad. So Sir John, the Christian secretary of Muawiyah, after the death of Muawiyah, he says to Yazid that why don't you take help? See, your father gave me this letter. If your father would have been alive, yani Muawiyah, he would have acted in this way. He would have kept governor of Kufa, Ubaidullah ibn Ziyad, because the governor of Kufa is very soft and he is religious and he helps the Shias. And now since the Kufans have invited Husayn ibn Ali and the ambassador of Husayn, Muslim ibn Aqil, has already gone to Kufa, it will be hard. Many Kufas will start to defend and support Husayn ibn Ali alayhi salam. Why don't you give the charge to Ubaidullah ibn Ziyad? So now Ubaidullah ibn Ziyad becomes the governor of Basra and Kufa. So he says, yeah, that's very true. He says to Sir John, to the secretary of his father, the Christian secretary, Yazid writes a letter to Ubaidullah ibn Ziyad. And he says that now you have to take power and to take authority and charge over Kufa. So what he does, Ubaidullah ibn Ziyad, he dresses like Imam Husayn ibn Ali. He wears the black turban as if he's a Sayyid. He is deceiving them, the Kufans. He wore the attire of Imam Husayn ibn Ali alayhi salam with 300 people. 300 people accompanied Ubaidullah ibn Ziyad all the way from Basra to Kufa. And when he reaches to Kufa, he goes to Masjid Kufa direct. And he goes direct, he mounts the pulpit. Now when he goes to Masjid Kufa and he mounts the pulpit of Masjid Kufa, at that time, the Kufans thought that this is Husayn ibn Ali alayhi salam. Why? Because we invited him and we told him, and we just heard from Sayyid. Sayyid recited in Urdu that if you don't come, they told him that we are going to blame you on the day of judgment. That we invited you to come and guide us, but you never came. So they thought that this is Husayn ibn Ali alayhi salam. Thus they were greeting him by saying, Ahlan wa sahlan yabna Rasulillah. Assalamu alayka yabna Rasulillah. Oh, the son of Rasulillah. They thought that this is Husayn ibn Ali alayhi salam. But he went on responding the greetings of Kufans when he was seated on the pulpit, and when he started to deliver the sermon, and when he unveiled his face, the Kufans, when they saw that no, the real face, the real person is Ubaidullah ibn Ziyad, and this is not Husayn ibn Ali alayhi salam. And the Kufans were aware of Ubaidullah ibn Ziyad, and they knew and they experienced the father of Ubaidullah ibn Ziyad, Ziyad bin Abi. Ziyad bin Abi, he killed so many Shias. So many Shias were killed. They were aware
completely. And they knew the injustice and the oppression and the tyranny which took place in Ubaydullah ibn Ziyad's father's time. They were aware. So what did Ubaydullah ibn Ziyad do? He did two things while he was seated on the pulpit. He used two things. He bought and bribed the Kufans at that time, one. And two, he threatened them. He threatened them by telling them that, look, the Syrian forces is very near. They are going to attack you. And I'm going to pay you enough money. Do not support Husayn ibn Ali. Do not support Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil has already come here. Now imagine, 300 people are already with Ubaydullah ibn Ziyad. And now he is bribing them, and now he is giving them money. And at that time, it is said that it was tribal-dominated system at that time. Meaning what? Meaning in Kufa, there were tribes. And if a leader of the tribe says something, he would dominate the whole tribe. So the leader of the tribe would dominate. And the leader of the tribe, if he accepted the words of Ubaydullah ibn Ziyad, the whole tribe would follow Ubaydullah ibn Ziyad. Thus, when he bribed, he threatened, he bought the people, and the leaders of the tribes also accepted the words of Ubaydullah ibn Ziyad. They all followed Ubaydullah ibn Ziyad. Whilst at that time, Muslim ibn Aqil was already traveled towards Kufa. And you all know the history. Every year we discuss and we recite about Hazrat Muslim ibn Aqil, that how they deceived him. It was themselves, the Kufans. They had written 18,000 letters, 12,000 to 18,000 letters to invite Imam Husayn alayhi salam. And that is why on the day of Ashura, Imam Husayn alayhi salam, he called his servant known as Uqba bin Sam'an. He was the servant of Rajab. He says at that time there was no filing system. Uqba bin Sam'an brings two sacks of letters, and Imam shows them. All those who were in the army of Yazid, they were bribed and bought by Ubaydullah ibn Ziyad. Imam tells that, look, you all yourselves, I can show you your letters. These all letters are written by yourselves, that you invited me. And that is why I sent my ambassador to come and to guide you guys. But now you have deceived us. Please recite a salawat. So the people of Kufa were not ignorant. The people of Kufa, they knew that there is no comparison between Ubaydullah ibn Ziyad or Yazid or Umar Asad. We'll discuss even about Umar Asad if time allows. Yeah, and there's no comparison with Husayn ibn Ali alayhi salam. But the question arises, where do we lie and where do we stand? When I was just preparing this majlis, believe me, the whole day I was thinking one thing. I discussed even with my family. And I was telling them that if we were born in that era, what would we do? I'm thinking, where would we stand? And on one hand, if it's very easy for me to recite, and it's very easy for you to listen to me. But if luckily, we are born in this era. If we would have born in that era, would we be loyal to Husayn ibn Ali alayhi salam? Or to Muslim ibn Aqil? See, where do we stand? Where did they stand? It's peer pressure. It is every kind of pressure. It is money. It is name, fame, disloyalty. There was no loyalty completely. They were not sincere to their Imam. Imagine. And that is why when Imam Husayn alayhi salam leaves Madina, when he goes to Makkah, and from Makkah he was on his way to Kufa, he meets Farazdak. And Farazdak was a great poet. Farazdak, when he meets Farazdak, Imam asks Farazdak that, oh Farazdak, tell me, what is the situation of Kufa? So Farazdak says, Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alayk. See, Farazdak was a poet. And these poets, they would reply in a very different way. He replied Imam Husayn in a very beautiful manner. Because they would, even these Arabs, imagine the excerpts which I said right now of Imam Husayn alayhi salam at the beginning of my majlis. It is so powerful. Inna dayya ibn ad-dayya, the mean and the son of the mean. He has left me into two positions, in two options. Either I fight or I become despised, and either I'm humiliated. But it is impossible for me to be humiliated. Hayhat min az-zilla. It is impossible for me to allow that I should be despised, Imam Husayn says. Imam Husayn says that it is better for me to die with prestige rather than staying while I'm humiliated.
This is a lesson which Imam Husayn is teaching us. And if today we have come here to remember Imam Husayn alayhi salam and his departure from Madina, we need to learn this lesson. Even in our lives, any kind of situation we might face, if we think that we are humiliated, we mustn't agree to be humiliated. This is the lesson of Imam Husayn alayhi salam. Imam Husayn says that it is better to die with prestige rather than staying alive with humiliation. Ek durud bheje Muhammad aur aale Muhammad par. اب اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ عمر سعد ملعون کو چنا گیا کہ وہ کمانڈر ان چیف بنے. یہ پورے کربلا کے ٹریجڈی میں عمر سعد سے کہا گیا کہ وہ کمانڈر ان چیف بنے. اس میں سے کچھ شیعہ تقریباً مسلم ابن عقیل کو مارا گیا, ہانی ابن عروہ کو شہید کیا گیا, ان میں سے 4,500 شیعوں کو قید کیا گیا, زندان کیا گیا. آپ فقط اندازہ کریں, جیسے کہ مختار ابن عبید اللہ ثقفی اس وقت وہ زندان میں تھے جب امام حسین کو شہید کیا گیا, اور کچھ مسلم ابن اوسجا, حبیب ابن مظاہر جو شیعہ تھے, انہوں نے امام حسین کی نصرت کی اور مدد کی. عمر سعد ملعون لعنت اللہ علیہ, ان کو چنا گیا کہ وہ کمانڈر ان چیف بنے. کہتے ہیں کہ انیشلی عمر ابن سعد نے انکار کیا. عمر ابن سعد کربلا تک پہنچ گیا ملعون. اس وقت اس نے کہا, اس نے بہت اصرار کیا, انہوں نے یہاں تک نامہ بھی لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو. انہوں نے جب نامہ لکھا اور کہا کہ دیکھو عبید اللہ ابن زیاد سے کہ کیوں نہ حسین کو ہم چھوڑیں. حسین خود کہتے ہیں کہ مجھے عزت کی زندگی چاہیے, ان لوگوں نے مجھے دعوت دی, اب یہ لوگ سب وہ سب پھیر گئے ہیں, یہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, میں یہاں سے چلا جاؤں گا. تو حسین کو ہم جو ہے چھوڑے اور چلے جائے, کوئی بھی اسلامک سٹیٹ میں وہ چلے جائے, یا جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں وہ واپس پلٹ جائے, اس میں کوئی بات نہیں. نامہ میں عمر سعد لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو. عبید اللہ ابن زیاد کو یہ نامہ جب ملتا ہے, پڑھتا ہے, کہاں تھا عبید اللہ ابن زیاد؟ کوفے میں. اس وقت وہ اکیلا نہیں پڑھتا ہے, تنہا نہیں پڑھتا ہے اس نامے کو, اس کے ساتھ شمر ابن ذوالجوشن بھی موجود تھا. شمر ابن ذوالجوشن موجود تھا. اس نے جب دیکھا وہ نامہ, عبید اللہ ابن زیاد نے نامہ دکھایا شمر ابن ذوالجوشن کو, تو شمر ابن ذوالجوشن ملعون نے بھڑکایا عبید اللہ ابن زیاد کو. اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ حسین کو جانے مت دینا, ایک مرتبہ حسین ہاتھ میں آ گئے ہیں تو اب ان کو چھوڑنا مت, وہ کہیں بھی جائیں گے تو لوگ حسین کے ساتھ ہوں گے, لہٰذا حسین کو مت چھوڑنا, دوبارہ لکھو نامہ اور میں نامہ لے کر جاؤں گا. شمر کہتا ہے ملعون, میں جب کربلا جاؤں گا اور عاشور کے دن شمر پہنچتا ہے کربلا میں, نامہ لے کر میں جاؤں گا. اس خط میں عبید اللہ ابن زیاد لکھتا ہے, اور بھڑکایا کس نے؟ شمر نے. خط میں عبید اللہ ابن زیاد لکھتا ہے کہ اے عمر سعد, تم کمانڈر ان چیف ہو, تمہیں یہ کام ملا, اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں, شمر یہ کام کرے گا. کیوں تم حسین کو بچاتے ہو, تم کیوں امید دیتے ہو حسین کو زندگی کا؟ ان کو یا انہوں نے خود اقرار کیا کہ وہ جنگ کے لیے آئیں گے, لہٰذا بھلے وہ جنگ کرے, یا تو وہ بیعت دے یا تو وہ جنگ میں آئے. بس یہ فقط 2 آپشنز ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ خط لکھا, تب جا کے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے عاشور کے دن امام نے یہ جملہ کہا, اور یہ جملہ بہت پاورفل ہے, بہت سٹرونگ ہے. امام فرماتے ہیں الا وان الدعی ابن الدعی, یعنی جو حرام زادہ یا جو بھی آپ کہے انلیجیٹیمیٹ چائلڈ, فرزند انلیجیٹیمیٹ چائلڈ, قد رقص من بین اثنتین, وہ مجھے 2 حال میں اس نے چھوڑ دیا, بین السلہ والذلہ, یا تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں یا تو میں ذلت کی زندگی رہوں. ہیہات من الذلہ, لیکن میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا کہ میں ذلت کی زندگی بسر کروں. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایران میں بھی جو شعار یہ لوگ کرتے ہیں, ہیہات من الذلہ, ہے کہ نہیں؟ آج بھی ایران میں, لیبنان میں سید حسن نصر اللہ اور ان کی پوری آرمی آج تک وہ کہتے ہیں ہیہات من الذلہ. یہ امام حسین کا شعار ہے. جو سچے حسینی ہوتے ہیں وہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہیں. جب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اب سیلف رسپیکٹ نہیں رہتا ہے, لوگ مجھے رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے زندگی ملتی ہے لیکن ذلت کے ساتھ کیا فائدہ؟ بہتر اس زندگی کو چھوڑ دو, عزت کی موت بہتر ہے بنسبت
ذلت کی زندگی، اور اسی وجہ سے حسین نے قیام کیا. آج وہی تاریخ ہے. آج کی تاریخ دردناک اور غمگین تاریخ ہے. ماہ رجب کی 28ویں تاریخ تھی، سن 60 ہجرہ. امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑتے ہیں. بس یوں سمجھے کہ محرم کی تیاری ہوتی ہے، بس 6 مہینے باقی ہے. امام حسین نے سفر کو اقدام کیا. امام حسین علیہ السلام اب مدینہ چھوڑتے ہیں. آیا آسان تھا حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا؟ نہ، آسان نہیں تھا. آپ کسی سے بھی پوچھے، وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے. حسین کے لیے نانا کے حرم کو چھوڑنا، ماں کے مزار کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. حسین جب نانا کے مرکز پہ آتے ہیں، نانا کے حرم میں آتے ہیں، تو شیخ صدوق لکھتے ہیں ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے نانا، آپ کی امت مجھے چین سے رہنے نہیں دیتی ہے. نانا دل کرتا ہے کہ آپ کی قبر کھل جائے، حسین آپ کی آغوش میں آ جائے. نانا میرے لیے بہت سخت ہے. جب ایک مرتبہ حسین نے نانا سے رخصت ہو چکے، امام حسین مسجد الحرام مسجد النبوی سے نکلتے ہیں، نانا کے حرم سے نکلتے ہیں. امام حسین ماں کی قبر میں آتے ہیں. عزادارو، ایک بچہ جتنا بھی بڑا ہوتا ہے نا، ماں کو جب دیکھتا ہے تو اپنا دل کھولتا ہے، پورا غم ماں کے ساتھ لپٹ کے ماں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اپنا دکھ بیان کرتا ہے، دل کھول کے اپنا غم بیان کرتا ہے. امام حسین ماں کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مادر گرامی، آپ کا حسین بہت تنگ آ چکا ہے، اب آپ کا حسین جی نہیں سکتا ہے مدینہ میں. حسین کا دل نہیں کرتا ہے کہ مدینہ کو چھوڑے، کیونکہ مدینہ میں آپ کی قبر ہے. ہر روز حسین آتا ہے، یہاں پہ سلام کرتا ہے، لیکن کیا کرے، حسین مجبور ہو گیا ہے، حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے. عزادارو، زہرا کی قبر سے نہیں آواز آئی، بیٹا جاؤ وعدہ طفلی کو ادا کرو. یہ مظلومہ ماں پیچھے پیچھے آئے گی، بلکہ اپنے بالوں سے جھاڑو دے گی قتل گاہ کو. اور یہی ہوا، زہرا ہر جگہ قافلہ کے پیچھے پیچھے تھی. آپ سنتے آ رہے ہیں نا کہ قید خانے میں بھی زہرا موجود تھی، کربلا میں بھی زہرا موجود تھی، شب عاشور میں بھی زہرا موجود تھی. بلکہ شمر ملعون جب میرے مولا کا سر تن سے جدا کرتا تھا، تب حسین کا سر زہرا کی گود میں تھا. آزادارو، لو قافلہ تیار ہوا. حسین نے سب سے رخصت ہو چکے، قافلہ تیار ہونے لگا. کہتے ہیں کہ حسین کی ایک بچی تھی جس کا نام تھا فاطمہ صغرا. حسین نے سب کو اجازت دی، لیکن اس بچی کو اجازت نہیں دی. کتنا سخت تھا اس بچی کے لیے. پورا گھر جا رہا ہے، کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے، لیکن صغرا نانی کے ساتھ، ام سلمہ کے ساتھ رہے. صغرا آتی ہے پھوپھی کے پاس، پھوپھی اماں، بابا سے کہیے کہ مجھے بھی اجازت دے دے، میں بھی آنا چاہتی ہوں. جب زینب آئی بھائی کے پاس، اے میرے ماں جائے، صغرا کو بھی اجازت دیجئے. جب زینب نے کہا، میرے مولا نے انکار کیا. زینب نے جب بہت اصرار کیا، میرے مولا نے کہا اے بہن زینب، تم جانتی ہو کہ میں کیوں صغرا کو اجازت نہیں دیتا ہوں. میری شہادت کے بعد اہل حرم کو بے مکنا و چادر دیار بدیار پھرایا جائے گا. فاطمہ صغرا میری ماں کی تصویر ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی تصویر بے مکنا و چادر پھرائی جائے. عزادارو، لیکن صغرا جب آتی ہے، سب کو خداحافظی کرتی ہے. اس وقت میرے مولا صغرا سے کہتے ہیں اے بیٹی صغرا، اگر حالات اچھے ہوں گے کربلا میں تو اکبر آئیں گے تمہیں لینے. عزادارو، اسی لیے عاشور کے دن جب میرے مولا نے علی اصغر کو پشت خیمہ سپرد خاک کیا، جب سپرد خاک کر لیا، تو ایک مرتبہ ایک قاصد، ایک شخص آتا ہے
مولا حسین کو سلام کرتا ہے. مولا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس غربت کے عالم میں کون مجھے سلام کرتا ہے, تو کہتا ہے شخص میں قاصد صغرا ہوں, آپ کی بیٹی نے یہ نامہ دیا. میرے مولا نے جب خط کو پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا, بابا آپ نے مجھے وعدہ دیا تھا جب حالات اچھے ہوں گے علی اکبر آئیں گے مجھے لینے. بابا میرا بھائی علی اصغر اب اپنی گھٹنیوں پہ چلتا ہوگا, اب تو 6 مہینے کا ہوا ہوگا. بس میرے مولا نے جب خط کو پڑھا, میرے مولا نے قاصد صغرا کے ہاتھ کو تھاما. میری بیٹی کو سلام کہو, میری بیٹی سے کہو کہ جس علی اکبر کی بات کرتی ہے یہ علی اکبر کا لاشا ہے. علی اکبر ہمیشہ کی نیند کے لیے سویا ہوا ہے. اور جس علی اصغر کی بات کرتی ہے ابھی ابھی میں نے علی اصغر کو سپرد خاک کیا. عزادارو بس آخری جملے ہیں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. عزادارو میرے مولا جب مدینے سے نکلتے ہیں تو ام سلمہ کو خدافظی کرتے ہیں, اے نانی خدافظ. جاتے جاتے میرے مولا نے ام سلمہ کو ایک شیشی دی, کہا اس شیشی کے اندر مٹی ہے, اے نانی جان ہر روز نماز عصر کے بعد آپ کی نظریں اس شیشی پر ہو, جب بھی اس مٹی اگر تبدیل ہو جائے, اس مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا آپ کا حسین شہید کیا گیا. ام سلمہ ہر روز نماز عصر کے بعد ان کی نظر اس شیشی پر پڑتی رہی. روز عاشورا نماز عصر کے بعد ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی. ام سلمہ آرام کرتی تھی, اتنے میں رسول اللہ خواب میں آئے. اے ام سلمہ تم آرام سے سوتی ہو. وہ رسول اللہ خواب میں آئے, بال بکھرے ہوئے تھے, گریبان چاک, پریشان حال. اے ام سلمہ تم آرام سے سوتی ہو, میرے حسین شہید کیا گیا. کربلا میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامر ماتم حسین.